إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرات، وسیلہ کا معنی اور مفہوم اور اس کی جائز اور ناجائز صورتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ وسیلہ کہتے ہیں قرب کو، ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکے اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔
ہر وہ عمل جس سے انسان اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کا اسے قرب حاصل ہو جائے، اسے عربی زبان میں الوسیلہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے، اس میں صحابہ کرام کو بھی حکم ہے، اولیاء کو بھی حکم ہے، اتقیاء کو بھی حکم ہے، صلحاء کو بھی حکم ہے کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی وہ عمل کرو جس سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو۔ وسیلہ کی جائز صورتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ وسیلہ کی پہلی جائز صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت، اللہ سے کوئی چیز مانگتے وقت، اللہ رب العزت کے جو اچھے اچھے نام ہیں، اسماء الحسنہ، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرمائے۔ اور دوسری جائز صورت یہ ہے کہ انسان نے جو نیک اعمال زندگی میں کیے ہو، اگر وہ کسی مشکل میں پھنس گیا ہے تو ان نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے۔ اور نیک اعمال یاد رکھیے، ان کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں۔ اللہ کے ہاں وہ نیک عمل قبول کیا جاتا ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا، اس میں شرک کو نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، شہرت کا لالچ نہ ہو۔ تو جو عمل خالصتاً اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا وہ عمل صالح عمل۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل پر مہر ہونی چاہیے، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس طرح عمل کیا ہے کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تھا اور وہ کتاب و سنت کے مطابق تھا تو پھر آپ اس عمل کے وسیلے سے بھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت یقیناً آپ کی دعا قبول فرمائے۔ اور اس کی مثال میں نے گزشتہ خطبے میں دی تھی کہ سیدہ سارہ علیہ السلام جب ایک بادشاہ نے ان پر بری نظر رکھی تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی اور اس میں فرمایا کہ اللہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، اور میں نے پوری زندگی اپنی جو ہے نا وہ عزت کی حفاظت کی ہے، اے اللہ مجھے اس کے شر سے بچا۔ تو اللہ رب العزت نے اس شر، اس کے بادشاہ کی شر سے انہیں بچا۔ صحیح بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے جس میں معروف واقعہ ہے، کئی بار آپ سن چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی سفر پر نکلے، راستے میں بارش شروع ہو گئی، ایک پہاڑ میں ایک غار تھی، ان تینوں نے اس پہاڑ میں غار میں پناہ لی کہ جیسے ہی بارش رکے گی ہم اپنا سفر شروع کریں گے۔ اس دوران ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ تینوں آدمیوں نے کافی کوشش کی، زور لگایا، لیکن وہ پتھر کو وہاں سے ہٹا نہ سکے۔ پریشان ہو گئے کہ اب تو یہ غار ہماری قبر بن گئی۔ لیکن پھر حدیث میں آتا ہے وہ کہنے لگے اذکروا احسن اعمالکم وادعوا بها، اگر اس مشکل سے نکلنا چاہتے ہو تو اپنے نیک اعمال کو یاد کرو جو اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیے ہیں،
اپنے نیک اعمال یاد کرو، ان نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس مشکل اور پریشانی سے نجات دے۔ ان تینوں میں سے ایک آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنا ایک نیک عمل اللہ کے حضور پیش کرتا ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا ہوں، میں جب بھی گھر میں کوئی چیز لاتا ہوں سب سے پہلے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں، میں بکریاں چراتا ہوں، بکریاں چرا کے جب واپس آتا ہوں ان کا دودھ دھوتا ہوں اور سب سے پہلے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں، وہ پی لیتے ہیں تو پھر میں اپنے بیوی بچوں کو، اپنے غلاموں لمڈیوں کو پلاتا ہوں اور خود پیتا ہوں۔ اے اللہ تو جانتا ہے ایک مرتبہ میں دور نکل گیا، بکریاں چراتے چراتے جب واپس آیا تو کافی رات ہو چکی تھی، میں نے بکریوں کا دودھ نکالا اور میں پیالہ بھر کے اپنے ماں باپ کے پاس گیا تو وہ سو چکے تھے، میں نے ان کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، میں ساری رات دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا، میں نے ان کی نیند خراب نہیں کی اور نہ میں نے خود دودھ پیا، نہ میں نے اپنے گھر والوں کو دودھ پلایا کہ میرے ماں باپ دودھ پئیں گے تو پھر باقی لوگ پئیں گے۔ وہ صبح اٹھے، میں نے سب سے پہلے انہیں دودھ پیش کیا، انہوں نے دودھ پیا، پھر جو باقی بچا میں نے پیا، اپنے بچوں کو پلایا۔ یا اللہ میں نے یہ عمل خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تھا، یا اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ ہمیں اس پریشانی سے، مشکل سے نجات عطا فرما۔ پتھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا، یعنی وہ عمل اللہ نے قبول فرمایا اور اس عمل کے وسیلے سے اللہ نے دعا قبول کر کے پتھر کو پیچھے ہٹا دیا، مگر ابھی بھی وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اب دوسرا آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی پر بری نظر رکھتا تھا، میں اس سے بدکاری کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ میری خواہش پوری نہیں کرتی تھی۔ ایک دن وہ پریشانی کی حالت میں قحط سالی تھی، غربت سے تنگ آ کر وہ میرے پاس آئی اور اس نے کہا مجھے کچھ پیسے چاہیے، 120 دینار۔ میں نے کہا میں تمہیں 120 دینار دے دیتا ہوں مگر میری خواہش پوری کرو۔ وہ مجبور تھی، پریشان تھی، وہ تیار ہوگی۔ میں نے 120 دینار اسے دیے، اور یاد رکھیں دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، اسے دینار کہتے تھے۔ 120 دینار کا مطلب ہے لاکھوں روپیہ، لاکھوں روپیہ۔ وہ کہتا ہے جب میں اس کے قریب گیا تو کہنے لگی اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا۔ آج غربت کی وجہ سے، آج غربت نے مجھے یہ عمل کرنے پر مجبور کر دیا، ورنہ میں یہ عمل نہ کرتی۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے جب اتق اللہ کہا، اللہ سے ڈر جا، تو یا اللہ تیرا ڈر میرے اندر موجود آ گیا میرے اندر، اور میں تجھ سے ڈر گیا۔ میں نے 120 دینار بھی اسے دے دیے، اس سے بدکاری نہیں کی، اسے چھوڑ دیا۔ یا اللہ میں نے یہ عمل خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے عمل یہ پسند ہے تو میرے اس عمل کے وسیلے سے ہمیں اس مشکل اور پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اللہ نے پتھر اور پیچھے کر دیا مگر ابھی بھی وہ نکل نہیں سکتا۔ یہاں یہ بات سمجھ، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی بیوہ عورت ہوئی، اس کا کمانے والا کوئی نہ ہوا اور ہم نے اس کی کفالت نہ کی، تو یاد رکھیں کل قیامت والے دن اسے مجبور ہو کر یہ کام کرنا پڑا تو کل قیامت والا دن وہ ہمارا گریبان پکڑے گی۔ یا اللہ یہ میرا رشتہ دار تھا، یہ میرا محلے دار تھا، میں بیوہ تھی، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے میرے پاس، انہوں نے میری کفالت نہیں کی، میری مدد نہیں کی، میرے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ میرے بھائیوں اپنے رشتہ داروں میں دیکھا کریں کون غریب ہے، کون بیوہ ہے،
کون ضرورت مند ہے اپنے محلے داروں میں دیکھا کریں، کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے، کون مسکین ہے، اس کی مدد کریں۔ اگر وہ کوئی کسی جرم کا ارتکاب کرے گا یا کرتی ہے تو اس میں آپ بھی برابر کے مجرم ہوگے۔ آپ نے ہوتے ہوئے اس کی مدد ہی نہیں کی، آپ نے اس کی کفالت ہی نہیں کی۔ وہ ایک تھے، کیا نام میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، چٹان وہ اخبار نکالتے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس بازار میں۔ اس کتاب، وہ جو محلہ ہے نا، وہ جو اس وہاں جو عورتیں یہ کام کرتی ہیں، دھندا کرتی ہیں، ان عورتوں کے بارے میں سروے کیا انہوں نے، اور انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ 90% سے زائد وہاں جو عورتیں بیٹھی ہیں کہ دھندا کر رہی ہیں، وہ مجبور ہو کر یہ کر رہی ہیں۔ گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، باپ نشئی، بھائی نشئی، اب وہ مجبوراً کام پر جاتی ہے، اور وہاں پر بھی درندے اس کی طرف بری نظروں سے دیکھتے ہیں، اور وہ اپنی عزت نہ بچا سکی، اس نے کہا بہتر ہے یہی پھر کر لے۔ اسلامیہ یونیورسٹی کا واقعہ آپ نے سن لیا ہے نا سوشل میڈیا پر، وہاں بچیاں پڑھنے جا رہی ہیں اور وہاں کے پروفیسر انہوں نے بچیوں کی ویڈیوز، فحش ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کرتے رہے۔ اندازہ کریں یہ ہماری یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے۔ ایک پروفیسر کے پاس اتنے اختیارات، وہ ان کو لالچ دے کر کہ میں تمہیں جو ہے نا وہ پاس کر دوں گا، تمہارے اتنے زیادہ نمبر لگا لوں گا، میرے ساتھ یہ عمل کرو۔ 5500 ویڈیوز پکڑی گئی ہیں، 5500۔ یہ ہے مخلوط تعلیم کا نتیجہ۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اور یہ ہم اسلامی ریاست ہیں، امریکہ کے اندر اب یہ انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ لڑکیوں کو الگ سے تعلیم دو، لڑکوں کو الگ سے تعلیم دو۔ جب وہ مخلوط تعلیم دے رہے تھے، کچھ ابھی بھی ہیں کچھ علاقے، لیکن انہوں نے اس پر کام شروع کر دیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، بچیاں جو ہیں، بچیاں وہ حاملہ ہو رہی تھیں، 8 9 10 سال کی بچیاں حاملہ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے پھر اس مخلوط تعلیم کو جو ہے نا وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ بچیوں کو الگ پڑھاؤ، بچوں کو الگ۔ لیکن ہمارے یہاں اگر کوئی بیچارہ، کوئی کالم نگار اس پر آواز بھی اٹھاتا ہے تو پورا میڈیا اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال تو میرے بھائیوں، خیال رکھا کرے، اپنے محلے کے اندر کوئی غریب بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے تو ان کی کفالت کرو، ان کی سرپرستی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس آدمی کی طرح ہے جو ساری رات نماز ادا کرتا ہے، یا اس روزے دار کی طرح ہے جو ہر روز روزہ رکھتا ہے۔ اللہ نے پتھر پیچھے کر دیا لیکن ابھی بھی نکل نہیں سکتے۔ تیسرا آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، اس نے مزدوری کی، جب شام کو میں نے اسے مزدوری دی، اس نے کہا یہ تھوڑے ہیں، میں نے اسے دینے چاہے، اس نے کہا نہیں اور دو، میں نے کہا نہیں میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ وہ ناراض ہو کر بغیر مزدوری لیے ناراض ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کچھ دن انتظار کیا، وہ نہیں آیا، تو میرے پاس جو اس کی مزدوری پڑی تھی میں نے اس کو کاروبار میں لگا دیا، میں نے اس کا سے کاروبار کرنا شروع کر دیا، اور یا اللہ تو نے اس مال میں اتنی برکت ڈال دی، اتنی برکت ڈال دی کہ اس تھوڑی سی مزدوری سے کئی گائے اور جو ہے نا اونٹ اور بکریوں کے ریوڑ بار۔ کئی سالوں کے بعد وہ مزدور پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ خستہ حالت میں میرے پاس آیا، کہنے لگا اتنا عرصہ پہلے میں نے تمہارے پاس مزدوری کی تھی اور میں مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا، اور جتنی بھی ہے نا اتنے دے دو۔
بڑے حالات تنگ ہے، تنگ دستی کی حالت میں تمہارے پاس مجبور ہو کر آیا ہوں، میری وہ مزدوری دے دو۔ تو میں نے اسے دیکھا، میں نے اسے پہچان لیا، میں نے کہا یہ جتنی بھی گائے ہیں، یہ بکریاں ہیں، یہ اونٹ، یہ سارے کے سارے تیرے ہیں۔ وہ کہنے لگا اس دن تو تھوڑی سے زیادہ نہیں دے رہا تھا، تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں نہیں مذاق نہیں کر رہا، میں نے تیری اس مزدوری کے پیسوں سے کاروبار کیا، اللہ نے اتنی برکت اس میں کر دی کہ یہ سب اس مزدوری کے پیسوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے، یہ تیرا ہے۔ میں نے اس کے مال میں خیانت نہیں کی، جتنی بھی گائیں تھی، جتنے بھی اونٹ تھے، جتنی بھی بکریاں تھیں، وہ سارے کے سارے اس کے حوالے کر تیری رضا کے لیے۔ ایمانداری، اور ہم کتنے ایماندار ہیں؟ بددیانتی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ پاکستان ایمانداری میں دنیا میں 162ویں نمبر پر ہے۔ ہر ادارے کے اندر بددیانتی، خیانت۔ نمازیں بھی پڑھتے جا رہے، عمرے بھی سب سے زیادہ ہم کرنے جاتے ہیں، حج بھی کرنے جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرنے والے 5 بڑے ملکوں میں ایک پاکستان ہے، مگر بددیانتی میں سب سے آگے، خیانت میں سب سے آگے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے۔ لا ایمانہ، لا نفی جنس ہے، اس کے اندر ایمان ہے ہی نہیں جو امانت دار۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کا ارتکاب کرتا ہے۔ منافق خائن ہوتا ہے، منافق بددیانتی کرتا ہے، مومن نہ جھوٹا ہو سکتا ہے نہ خیانت کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اس نے سارے کا سارا مال اسے دے دیا، یا اللہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا، یا اللہ اگر تجھے یہ عمل پسند ہے اور واقعتاً میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو مجھے اور ہم سب کو اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اللہ نے پتھر پیچھے ہٹا دیا، وہ تینوں وہاں سے آسانی کے ساتھ باہر نکل آئے۔ یہاں یہ دیکھیں، بخاری شریف پڑھیں، اب وہ تینوں آدمی اس غار کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ آدم کے وسیلے سے، اے اللہ نوح کے وسیلے سے، اے اللہ ابراہیم کے وسیلے سے ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ نہیں، پڑھیں بخاری، انہوں نے اپنے اعمال کا، نیک اعمال کا جو خالصتاً انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے، ان نیک اعمال کو اللہ کے حضور پیش کیا اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کر کے ان کو اس مشکل اور پریشانی سے نجات عطا فرما دی۔ آج ہمیں تھوڑی سی مشکل آئے تو ہم غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ شرک ہے۔ مشکل ہے، پریشانی ہے، اللہ کے ناموں کے واسطے اس سے دعا کریں، اپنے نیک اعمال اللہ کے حضور پیش کریں۔ آئیے ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ان کی بصرہ میں زمین تھی، وہاں ان کے غلام کچھ نوکر چاکر اس زمین کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ایک غلام ان کے پاس آیا، ایک نوکر ان کے پاس آیا، کہنے لگا جی وہاں تو کافی عرصے سے بارشیں نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ اس زمین پر چلے گئے اور وہ دیکھا تو واقعتاً قحط سالی تھی۔ اب انہوں نے وہاں وضو کیا، صحابی رسول وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی اسی زمین میں۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اب اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں،
اللہ کے حضور درخواست کرتے ہیں اے اللہ بارش نازل فرما۔ انہوں نے کیا کیا؟ 2 رکعت نماز ادا اور پھر اللہ کے حضور دعا کی۔ فصارت صحابۃ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ زمین کے اوپر ایک بدلی آئی اور اس بدلی سے اللہ رب العزت نے بارش نازل کرنا شروع کر، تیز اور موسلا دار بارش۔ اللہ نے فوراً دعا قبول فرمائی۔ صحابی ہیں، خود صحابی ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ نبی کے واسطے، یا اللہ ابو بکر کے واسطے، مدینے میں ہیں، مدینے سے اٹھ کر بصرہ جاتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ یہاں تو اللہ کے نبی کی قبر ہے، ابو بکر کی قبر ہے، عمر کی قبر ہے، دیگر صحابہ کی قبر ہے، قبریں ہیں، میں وہاں جا کر ان کے وسیلے سے، ان کے طفیل اللہ سے دعا کروں گا۔ نہیں، اپنی زمین پر بصرہ میں جاتے ہیں اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو، کس سے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے، نماز کے ذریعے انہوں نے اللہ سے مدد طلب کی۔ ان اللہ مع الصابرین، اور جو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ ہم سے مدد طلب کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ کیوں؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیوں، آخری جمعہ مزید اگلا جو جمعہ ہے اسی موضوع پر پڑھاؤں گا اور پھر یہ موضوع مکمل ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی دعا کرنی ہے کس کے وسیلے سے دعا کرنی؟ اللہ کی، اس کے ناموں کے وسیلے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نیک اعمال جو آپ نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ نے کیا ہے، ان کو بھی آپ اللہ کے حضور پیش کر سکتے ہیں وسیلے کے طور پر۔ اللہ دعا قبول فرمائے گا۔ مزید انشاءاللہ اس پر آئندہ بھی جمعہ گفتگو ہوگی اور اس موضوع کو مکمل کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔